عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا، حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا، ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا، ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا. حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی، دیکھتی گر زلیخا کمال آپ کا، دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا. جسم و جاں یک بیک سب مہکنے لگے، جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا. کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی، کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی، جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا، جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا. ظلم سہ کر یہ ممکن نہیں چھوڑ دے دامن دل کشائے بلال آپ کا. چل دیے چھوڑ کر عرض بطحا بلال، شاق گزرا جو ہجر و ملال آپ کا. نعت لکھنے کے صدقے میں عط ہے مجھے، نعت لکھنے کے صدقے میں عطر مجھے. آ رہا ہے برابر خیال آپ کا، آ رہا ہے برابر خیال آپ کا. بہت خوبصورت جلسہ آپ قبرستان کے حوالے سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے سننے کو آپ کے اور ہمارے سنانے کو قبول فرمائے. آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کان کھول کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آنکھ بند کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آنکھ بند کر کے سنیں گے؟ ذرا دھیان دیجیے گا. سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جلسہ آپ کا کافی دیر سے شروع ہو چکا ہے، بہت دیر سے جلسہ چل رہا ہے. سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ تھوڑا خاموش ہو جائیے، یہ چینل والے تھوڑا خاموش ہو جائیے بھائی، دھیان دیجیے گا. سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال ہے، ہمارے نبی اور دوسرے نبی کے درمیان کتنا زمانہ گزرا؟ حضرت آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا زمانہ گزرا؟ حضرت نوح، حضرت محمد، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا زمانہ گزرا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، بہت خوبصورت بڑا پیارا سوال ہے. نبی کو اتنا کیوں ستایا گیا؟ جبکہ نبی سے بڑھ کر کے اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نبی کو کیوں ستایا گیا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے، انصار مدینہ سے یہودیوں نے کہا جب تمہارے گھر شادی ہوگی تو دلہن کو پہلی رات ہمارے یہاں بھیجنا پڑے گا. اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مرنے کے بعد عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے،
دل و دماغ آپ کا یہاں ہے یا نہیں ہے یہ مجھے پتہ چل رہا ہے. ذرا دھیان دیجیے گا. میرا پہلا سوال تھا بہت دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا ہے. حضرت آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 5470 سال. 5470 سال کا فاصلہ ہے حضرت آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. حضرت نوح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 4470 سال. 4470 سال. تیسرا فاصلہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 3470 سال. 3470 سال کا فاصلہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 2470 سال. 2470 سال کا فاصلہ ہے. حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 570 سال. دوسرا سوال تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے نیک اور اتنے محبت کو بانٹنے والے انسان, ان کو دنیا میں کیوں ستایا؟ دنیا نے نبی سے دشمنی کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت آسان نہیں ہے. نبی کا رتبہ چھوٹا نہیں ہوتا, نبی کا رتبہ بڑا ہوتا ہے. اگر نبی کو ستایا نہیں جاتا, دنیا نبی سے دشمنی نہیں کرتی, تو نبی کا رتبہ چھوٹا سمجھا جاتا, بڑا نہیں سمجھا جاتا. اس لیے بڑے بڑے دشمن کو کھینچ کر کے اللہ نے اپنے نبی کے سامنے کر دیا, تاکہ نبوت کوئی چھوٹی چیز بن کر کے نہ رہ جائے, نبی کا رتبہ چھوٹا نہ ہو جائے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا, یہودی کتنے ناپاک ہوتے ہیں, کتنے غلیظ ہوتے ہیں, اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. انصار مدینہ سے کہا, مدینے میں بسنے کے لیے تمہارے لیے ایک شرط ہے, جب تمہارے گھر کسی لڑکی کی شادی ہوگی, اس لڑکی کو پہلی رات, اس دلہن کو پہلی رات ہمارے گھر بھیجنا پڑے گا. ایک عورت بے پردہ نکل کر کے آ گئی, انصار نے تانا مارا کہ عورت ہو کر کے بے پردہ نکل کر کے آ گئی. اس عورت نے کہا کہ عورت اگر بے پردہ تمہارے سامنے نکل جاتی ہے تو تمہیں غیرت آتی ہے, لیکن تم اپنی عورت کو, اپنی نئی دلہن کو یہودی کے یہاں بھیجتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی ہے. انصار نے یہودی سے جنگ کی, انصار غالب آ گئے, یہودی شکست کھا گئے. تو انصار کو تانا مارا, اس بار تو ہم ہار گئے, اگلی بار تم سے جیت جائیں گے. نبی آئیں گے, اس پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ ہم تم سے جنگ کریں گے, تم ہار جاؤ گے, ہم جیت جائیں گے. بدقسمتی دیکھیے یہودیوں کی, نبی آئے مارے حسد کے ایمان نہ لائے, اور انصار مارے محبت کے ایمان لائے. انصار نے اپنی دنیا بھی بنا لی, اپنا دین بھی بنا لیا. محمد رسولوں میں اعلیٰ ہے سب سے, محمد رسولوں میں اعلیٰ ہے سب سے, وہ خلق خدا میں بھی بالا ہے سب سے, وہ پاکیزہ ہیرا ہے کامل و اکمل, سوائے خدا کے ہے وہ سب سے افضل. یہاں سے بچھڑ کر گزارا نہیں ہے کہ نیا کا اس کی کنارہ نہیں ہے, ہر ایک ذرہ دیتا ہے اس کی شہادت, غلامی ہے اس در کی سچی سعادت. 12 ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے. 12 ربیع الاول کے موقع سے آپ کو کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھ سیدھے بائی پاس جا رہے ہیں. ذرا دماغ کو حاضر رکھیے بھائی. دیکھیے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ربیع الاول آ رہا ہے, ڈی جے کے ساتھ لوگ جلوس نکالتے ہیں. جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ نبی کی پیدائش پر کیا کرنا چاہیے؟ جشن منانا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے. میں آپ کو ایک خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, اور بڑی امید کے ساتھ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ جس سناٹے میں سن رہے ہیں اسی سناٹے میں سنیے گا, میں کامیاب ہو جاؤں. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ کا خط ہمارے پاس آتا ہے لیکن اس میں ڈیٹ لکھا ہوا نہیں ہوتا, کیسے پتا چلے گا کہ یہ خط کب آیا ہے, اس کا جواب کب واپس دیا گیا ہے, کیسے پتا چلے؟ تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا,
جمع کر کے کہا کیا ہونا چاہیے، کون سے مہینے سے کیلنڈر بننا چاہیے، کون سے سال سے کیلنڈر بننا چاہیے۔ بہت خوبصورت مطالعہ کم وقت میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ 4 رائے آئی، جس سال نبی پیدا ہوئے اسی سال سے کیلنڈر بننا چاہیے، جس سال نبی دنیا چھوڑ کر کے گئے اسی سال سے کیلنڈر بننا چاہیے، جس سال نبی کو نبوت ملی اسی سال سے کیلنڈر شروع ہونا چاہیے۔ چوتھی رائے یہ آئی، جس سال نبی نے اپنے دین کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، دین کے اوپر وطن کو قربان کر دیا، اس سال سے کیلنڈر بننا چاہیے۔ حضرت عمر نے فیصلہ لیا نبوت کے سال سے کیلنڈر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے، متعین تاریخ معلوم نہیں ہے۔ پیدائش کے سال سے کیلنڈر نہیں بن سکتا، تاریخ متعین نہیں ہے۔ وفات کے سال سے کیلنڈر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وفات غم کا سال ہے۔ ہجرت کے سال سے کیلنڈر بنے گا، ہجرت کے سال اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، ہجرت کے سال اللہ نے مسلمانوں کو امن و امان عطا کیا، ہجرت کے سال اللہ نے حق اور باطل کے درمیان میں حق کو غالب کر دیا، ہجرت کے سال اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ ہجرت کے سال سے کیلنڈر بنے گا، نبوت کے سال سے نہیں، ولادت کے سال سے نہیں، وفات کے سال سے۔ اب شروع کیا گیا کہ کون سا مہینہ ہونا چاہیے، تو کسی نے کہا رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے، قبول نہیں ہوا۔ کسی نے کہا ربیع الاول کا مہینہ ہونا چاہیے، قبول نہیں ہوا۔ کسی نے کہا رجب کا مہینہ ہونا چاہیے، قبول نہیں ہوا۔ قبول کون سے مہینے میں ہوا؟ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، کیلنڈر مسلمانوں کا بن رہا ہے اور مہینہ کون سا قبول ہو رہا ہے؟ محرم کا مہینہ قبول ہو رہا ہے۔ حاجی جب گھر واپس آتے ہیں تو محرم کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہجرت جس مہینے سے شروع ہوئی ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ جب 12 ربیع الاول آ جائے تو ہم جائزہ لیں گے، جشن نہیں منائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ بالکل صحیح جا رہا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ لوگ گھبرا گئے ہیں کہ بار بار ہاتھ اٹھا کر کے فضیلت ہو رہی ہے۔ جشن نہیں منائیں گے، جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جائزہ لینا ہے کہ نبی کا دین ہماری زندگی میں کتنا ہے، کتنا داخل ہے، کتنا باہر ہے۔ جب تکیہ پر سر ہو تو یہ سوچنا ہے کہ نبی کا دین ہمارے اندر داخل ہے یا نکل گیا۔ یہ اگر جشن کی جگہ جائزہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ سال تو ہمارا خراب گیا، آنے والا سال ضرور اچھا جائے گا۔ مسلمان شریعت سے بیزار ہے تو کہ غیروں کا دل سے پرستار ہے تو، نہ شرم و حیا کا کوئی حصہ باقی، فقط مال دنیا کا ہے فتنہ باقی۔ بتا کون تیرا ہے دونوں جہاں میں، نظر کو گھما لے زمین آسماں میں۔ محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائیں سنت میں کیا تو نے پایا، بتائیں سنت میں کیا تو نے پایا۔ تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ بہت اچھا، آپ کی خدمت میں ایک پیغام آیا، اس حوصلے کے ساتھ میں نے آپ کو پیغام دیا کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ جب آئے تو جشن نہیں منانا ہے، ڈی جے لے کر کے سڑک پر نہیں آنا ہے، ڈھول نہیں بجانا ہے، کیک نہیں کاٹنا ہے، اور برتھ ڈے نبی کا نہیں منانا ہے، بلکہ تکیہ پر سر رکھ کر کے جائزہ لینا ہے کہ نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، نبی کی سنت پر جینا ہے، نبی کی سنت پر مرنا ہے۔ دوسرا بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ارے بھائی چینل والے، جس کی سیٹنگ ہو گئی ہے چھوڑ دیجئے، جس کی سیٹنگ نہیں ہو چھوڑ دیجئے۔ آپ لوگ تھوڑا سا جلسہ والے کو جلسہ سننے دیجئے، دھیان دیجئے گا، دھیان دیجئے گا، ذرا دھیان دیجئے گا، دھیان دیجئے گا۔ آپ لوگوں کے اختلاف سے توجہ ہٹ جائے گی، بڑھ جائے گی۔ اب مجمع بڑی مشکل سے جٹا ہے،
ذرا دھیان دیجیے گا، آپ کی خدمت میں خوبصورت مطالعہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ قبرستان کا جلسہ ہے، 2 پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ قبرستان کا جلسہ ہے، میں آپ کو 2 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم اپنے مردے کو دفن کیوں کرتے ہیں، جلاتے کیوں نہیں ہیں، یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاں تھوڑا اطمینان، ہاں بھائی تھوڑا دھیان دیجیے گا۔ ہم اپنے مردے کو جلاتے نہیں ہیں بلکہ دفن کرتے ہیں، یہ میرا پہلا پیغام ہے۔ اور دوسرا پیغام ہے قبرستان کا ادب کیسے کریں گے، قبرستان کا ادب کیا ہے، قبرستان کا ادب کیسے کریں گے، یہ میرا دوسرا پیغام ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ قبر میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سوال جواب ہوتا ہے، جب جسم سے روح نکل گئی تو سوال جواب کیسے ہوتا ہے؟ تو حدیث میں اس کا جواب لکھا گیا ہے، جو روح جسم سے نکل جاتی ہے، جب قبر میں مردہ دفن ہوتا ہے تو دوبارہ سوال و جواب کے لیے روح کو داخل کیا جاتا ہے۔ جب مردے سے سوال ہوتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے، مردہ سوال کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ روح واپس چلی جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ جب جسم قبر میں جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو قبر میں تکلیف کیسے ہوتی ہے، راحت کیسے ملتی ہے، ثواب کیسے ہوتا ہے، عذاب کیسے ہوتا ہے؟ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل منہ پر ہوتا ہے اور نمبر ڈائل کیا جاتا ہے اور دوسرا آدمی بات کرتا ہے، کوئی کنیکشن نہیں، جسم یہاں ہے، روح وہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جسم اور روح کا کنیکشن رکھا ہے۔ اگر آدمی نیک ہے تو اس کو راحت ملتی ہے، اگر آدمی گنہگار ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آدمی نیک ہے تو قبر میں اس کو ثواب ملتا ہے، آدمی بد ہے، نیک نہیں ہے تو اس کو عذاب ہوتا ہے۔ ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، جلاتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلی وجہ، ہم جب جلاتے ہیں مردے کو تو پہلے اس کا کفن جل جاتا ہے، مردہ ننگا ہو جاتا ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں۔ دوسری وجہ دیکھیے، کوئی بھی محبت کرنے والے رشتہ دار کو جلا نہیں سکتا۔ یہ محبت کے خلاف ہے کہ جیتے جی ہم نے اسے کھلایا پلایا، محبت سے پالا اور پوسا، جب وہ مر جائے تو اس کو جلا کر کے خاک کر ڈالیں، یہ محبت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے، جب آدمی اپنے گھر چھوڑ کر کے باہر جاتا ہے تو اپنے بچے کو اپنی بچے کی ماں کے حوالے کرتا ہے، آگ کے حوالے نہیں کرتا۔ جب یہ روح جا رہی ہے تو یہ جسم، اس کو مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، مٹی سے یہ جسم بنا ہے، مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مردے کو جلاتے نہیں ہیں، دفن کرتے۔ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ جب آدمی دفن ہوتا ہے قبر میں تو اس کا ایک ایک عضو اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے، اور جب جلایا جاتا ہے تو بدبو پھیلتی ہے، زمین خراب ہوتی ہے، مٹی خراب ہوتی ہے، اور آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے مردے کو دفن کرتا ہے، جلاتا نہیں۔ چوتھا ایک خوبصورت نمونہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ جب ہمارا مردہ تیار ہو جاتا ہے، تابوت میں ہوتا ہے، تو ہم بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے اپنے مردے کو دفن نہیں کرتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ میں آپ کو راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، 40 آدمی، 40 مسلمان اگر کسی جنازے کی نماز پڑھ دے، کسی مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ دے اور اس کے حق میں سفارش کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا، ایک بڑا سے بڑا گنہگار ہے، 40-50 آدمی اس کی سفارش حاکم کے سامنے کر دے، اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ یہی ہے نماز جنازہ کا راز۔ یہ 40 آدمی، یہ اتنا بڑا مجمع مل کر کے اس کی سفارش اللہ کے یہاں کر رہا ہے، اللہ کو معاف نہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے جنازے کا راز۔ آخری بات میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرنے والا مر گیا، اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، دعا کا فائدہ ہوگا۔ مرنے والا مر گیا، اس کے لیے صدقہ خیرات کی جاتی ہے، ثواب ہوگا، نفع ہوگا۔ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ مرنے والا مر گیا، اب اس کی طرف سے دعا کی جا رہی ہے۔ مرنے والا مر گیا،
اس کی طرف سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، مرنے والا مر گیا اس کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے۔ صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے دھیان میں رکھیے گا، جو کام کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، مرنے کے بعد کے بھروسے نہیں رہنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے شو عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قبرستان کا ادب کیا ہے یہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قبرستان کی بے ادبی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ قبرستان کے حوالے سے میں آپ کو 3 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، 3 وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ قبرستان کی مدد کریں گے انشاءاللہ، قبرستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور قبرستان کا ادب کریں گے۔ پہلا ادب یہ ہے، جب ہم قبرستان مردہ لے کر کے جائیں تو دنیا کی باتیں نہ کریں۔ پہلا ادب، قبرستان جا رہے ہیں، مردہ ہمارے کندھے پر ہے، کندھے سے مردے کو اتارا دفنانے کے لیے، قبر میں داخل کرنے کے لیے، دنیا کی بات نہیں کرنی ہے، پہلا ادب۔ دوسرا ادب یہ ہے، دعا یاد رکھنی ہے، دعا پڑھنی ہے، دعا بھولنا نہیں ہے۔ تیسرا ادب ہے، راستے سے چل کر کے جانا ہے، قبر کو پھاند کر کے نہیں جانا ہے، راستے سے چل کر کے جانا ہے، قبر کو پھاند کر کے نہیں جانا ہے، یہ تیسرا ادب ہے۔ چوتھا ادب ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، بھیڑ نہیں لگانی ہے، جہاں پر جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں پر بھیڑ نہیں لگانی ہے تاکہ دوسرے کو تکلیف ہو، بھیڑ نہیں لگانی ہے، دور دور کھڑا رہنا ہے، بھیڑ نہیں لگانی ہے۔ اور 5واں ادب بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قبر مٹی دینے میں جلدی نہیں کرنی ہے۔ ایک آدمی کو دینے دیجئے، جب وہ نکل جائے، بھیڑ ختم ہو جائے، تب جائیے، اطمینان سے مٹی دیجئے، جلدی سے مٹی مت دیجئے۔ جلدی سے مٹی دے کر کے اگر بھاگتے ہیں بے ادبی ہے، قبرستان کی بے ادبی ہے، قبر کی بے ادبی ہے، مرنے والے کی بے ادبی ہے۔ جلدی سے مٹی دے کر کے بھاگنا نہیں ہے، اطمینان سے مٹی دینا۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، مال مویشی کو، گورو اور بکری کو قبرستان میں چھوڑنا نہیں ہے۔ 3 نقصان ہوتا ہے، 3 نقصان ہوتا ہے۔ یہ جانور قبر کو رونتے ہیں، دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، اس پر پیشاب کرتے ہیں، گوبر کرتے ہیں، اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے، مرنے والا جب زندہ تھا تو اس کی عزت ہو رہی ہے، جب وہ مر گیا اس کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ یہ 3 نقصان ہوتے ہیں، جانور کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، قبرستان کا ادب ہے، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جب قبرستان میں گھاس لگ جائے، جنگل لگ جائے، تو راستے کے جنگل کو کاٹنا ہے۔ جو قبر کے اوپر جنگل ہے اس کو نہیں کاٹنا، جو قبر کے اوپر جنگل ہے، ہری گھاس ہے، اس کو نہیں کاٹنا۔ جب تک گھاس ہری ہوتی ہے تو وہ تسبیح میں ہوتی ہے، اور اس تسبیح کا فائدہ مردے کو ہوتا۔ تو جو قبر کے اوپر ہری گھاس ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے، اور جو گھاس باہر کی ہے، قبر سے باہر ہٹ کر کے ہے، اسے کاٹ سکتے ہیں۔ جو گھاس سوکھ گئی ہے اس کو کاٹ کر کے نکالنا ہے، اس کو جلانا نہیں ہے۔ خاص ادب بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جب ہم اپنے مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے۔ اگر بھول گئے تو معاف ہے، اگر جان بوجھ کر کے قبلے کی طرف منہ نہیں کیا، دائیں کروٹ پر نہیں لٹایا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، مرنے کے بعد آدمی دوبارہ دنیا میں آتا ہے، قبرستان کا مردہ وہاں سے واپس اپنے گھر آتا ہے تو لکھا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر نیک ہے تو کبھی نہیں آئے گا، اگر گنہگار ہے تو اس کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ جو ایک بار چلا گیا وہ واپس نہیں آتا ہے۔ انشاءاللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قبرستان کا جلسہ ہے، قبرستان کے حوالے سے آخری پیغام ہے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔
امیر کا بیٹا غریب کا بیٹا دونوں قبرستان آئے، تو غریب کا بیٹا اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہا ہے، امیر کا بیٹا اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہا ہے، وہاں بھی ڈینگ مار رہا ہے، فخر کر رہا، سر اونچا کر رہا ہے، غریب کے بیٹے کو تانا مار رہا ہے، دیکھو وہ تمہارے باپ کی قبر ہے، گھاس پھوس کی قبر ہے، دیکھو یہ میرے باپ کی قبر ہے، سیمنٹڈ قبر ہے، پختہ قبر ہے، قبر سے پتہ چلتا ہے تو غریب کا بیٹا ہے، قبر سے پتہ چلتا ہے میں امیر کا بیٹا ہوں۔ تو غریب کے بیٹے نے کتنا پیارا جواب دیا، وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ غریب کے بیٹے نے جواب دیا، غریب کے بیٹے نے جواب دیا، غریب کے بیٹے نے جواب دیا، بات تو صحیح ہے، یہ تیرے باپ کی قبر ہے، یہ امیر کی قبر ہے، سیمنٹڈ قبر ہے، پختہ قبر ہے، وہ میرے باپ کی قبر ہے، گھاس پھوس کی قبر ہے، لیکن یاد رکھو جس دن قیامت قائم ہوگی میرا باپ جلدی سے بالو جھاڑ کر کے، مٹی جھاڑ کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور تمہارا باپ پتھر ہٹانے ہی میں لگا ہوا رہے گا۔ یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیشے نظر جب ہے منظر، یہاں پھر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے، ہوئے نام وربے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوا کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، تیسرا پیغام آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ بہت دھیان سے آپ لوگ سنیں گے۔ مسلمان کس میں آگے ہیں، مسلمان کس میں پیچھے ہیں، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کو کس میں آگے ہونا چاہیے، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ دل سے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جوش کے ساتھ اٹھاتے ہیں، تو پتہ چلتا کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں۔ دیر سے جب ہاتھ اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، آدھا آپ لوگ ہندوستان میں ہیں، آدھا قبرستان میں۔ دھیان سے سنیے گا، بہت اچھا ماحول بنا ہے۔ تھوڑا میں یہ چینل والے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ لوگ بیچارے خاموشی کے ساتھ بیٹھے، کتنے کا سسٹم گڑبڑا گیا ہے، بیچارے صبر کر رہے ہیں کہ بائی پاس تقریر ہو رہی ہے اور ہمارا سسٹم گڑبڑ ہے۔ خیر اللہ ان کو صبر کا پھل میٹھا کر دے، ان کے صبر کے پھل کو میٹھا کر دے۔ دھیان سے سنیے گا، میں خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ مسلمان کس میں آگے ہے، اس کو سن کر کے بہت تعجب ہوگا آپ کو۔ مسلمان پیسہ کو پانی بہانے کی طرف، پیسے کو پانی کی طرف بہانے میں آگے ہے، پیسے کو بچانے میں آگے نہیں ہے۔ مسلمان پیسے کو پانی کی طرف بہا رہا ہے۔ سگریٹ میں کتنا پیسہ بہہ رہا پتہ ہے آپ کو؟ $50 بلین سگریٹ میں بہایا جا رہا۔ اور دارجلنگ گھومنے میں، سکم گھومنے میں کتنا پیسہ مسلمانوں کا خرچ ہو رہا ہے، اور لوگوں کا خرچ ہو رہا آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ $35 بلین۔ آئس کریم کھانے میں کتنا پیسہ برباد ہو رہا پتہ ہے؟ $11 بلین۔ شراب پینے میں کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے پتہ ہے؟ $400 بلین۔ لڑائی جھگڑے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مقدمہ لڑنے میں کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے؟ $780 بلین۔ اور تعلیم کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ $6 بلین۔ صحت کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ $9 بلین۔ سب سے کم تعلیم کے اوپر، سب سے کم صحت کے اوپر، اور پانی کی طرح پیسے کو بہانے میں، شراب پینے میں جو پیسہ بہایا جا رہا ہے $400 بلین۔ سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے نبی کے یہاں
دو ہی دعوت ہوتی تھی، ایک دعوت کا نام تھا عقیقہ، دوسری دعوت کا نام تھا ولیمہ، دو ہی دعوت ہوتی تھی، اس کے علاوہ کوئی تیسری دعوت نہیں تھی۔ ہم نے کھانے پینے میں اتنا دھیان دیا کہ دعوت پر دعوت کا اضافہ کر دیا۔ ایک دعوت کا اضافہ ہوا ہے، اس دعوت کا نام ہے نیا مکان بنے گا تو دعوت کھائیں گے کھلائیں گے۔ تیسری دعوت ہے، آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ بچے کا ختنہ ہوگا تو ہم دعوت کھائیں گے دعوت کھلائیں گے۔ اور ایک دعوت کا اضافہ اور ہوا، لڑکی والے کے یہاں بارات لے کر کے آئیں گے، بتائیں گے 120 لیکن لے کر کے آئیں گے 420۔ بیٹی کے یہاں دعوت کھائیں گے، لڑکی والے کے یہاں دعوت کھائیں گے۔ یہ دعوت سنت بھی نہیں ہے، یہ دعوت مستحب بھی نہیں ہے، یہ دعوت مباح ہے۔ کھا لیا تو ٹھیک، چھوڑ دیا تو ٹھیک، کھانے پر ثواب نہیں، چھوڑنے پر گناہ نہیں۔ تھوڑا کھڑا ہے، لوگ بیٹھے گا۔ ہاں جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے بھائی، خدا کے واسطے بیٹھ جائیے۔ جو لوگ سامنے ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، جلسہ آپ کا بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اتنا سناٹے میں جلسہ سن لینا یہ جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، دین دنیا دونوں میں آپ کو مالا مال کرے۔ مسلمان دیکھیے کس میں پیچھے ہے، جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے ہے، اور جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے۔ لڑائی جھگڑے میں مسلمان آگے۔ 3 سماج کو ترقی ہے، مسلمان کو ترقی نہیں ہے۔ 3 سماج کو سن کر کے تعجب ہوگا، مرواڑی کو ترقی ہے، مہتا کو ترقی ہے، گجر کو ترقی ہے۔ ترقی کیوں ہے؟ ان کا جھگڑا عدالت میں نہیں جاتا، گھر بیٹھے حل ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کا کیس 2011 میں کٹیہار کی عدالت میں ڈوری ایکٹ کا مقدمہ 36,000۔ اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ مرواڑی ترقی کر رہے ہیں، ان کا معاملہ عدالت میں نہیں جاتا۔ مہتا ترقی کر رہا ہے، ان کا مقدمہ عدالت میں نہیں جاتا۔ گجر کو ترقی ہے، ان کا معاملہ عدالت میں نہیں جاتا۔ اور ہمارا مسئلہ مقدمہ گھر میں حل ہوتا ہی نہیں ہے، عدالت چلا جاتا ہے، اور کوٹھی بک جاتی ہے، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ جھگڑے میں ہم آگے ہیں، وہ جھگڑے میں پیچھے ترقی کر رہے ہیں، ہم جھگڑے میں آگے ترقی نہیں ہو رہی۔ اب سن کر کے آپ کو اور تعجب ہوگا، ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی صلح کیا ہے، لڑائی نہیں کی ہے۔ لڑائی کتنی ہوئی ہے پوری زندگی میں؟ ہمارے نبی نے 27 لڑائی لڑی ہے، 27۔ اور 27 میں کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ 6500۔ زخمی کتنے ہوئے دونوں طرف سے؟ 127۔ مارے گئے کتنے لوگ دونوں طرف سے؟ 1018۔ لیکن 1919 میں دنیا نے جنگ لڑی ہے۔ روس کی طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 17 لاکھ۔ جرمنی کی طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 16 لاکھ۔ فرانس کی طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 13 لاکھ۔ اٹلی کی طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 4 لاکھ۔ آسٹریلیا کی طرف سے 8 لاکھ، برطانیہ کی طرف سے 7 لاکھ، ترکی کی طرف سے 2 لاکھ، بیلجیم کی طرف سے 1 لاکھ، امریکہ کی طرف سے 50,000۔ کل میزان 73 لاکھ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے جنگ نہیں کیا، صلح کیا، صلح سے اسلام آگے بڑھ گیا۔ آج بھی اگر ہم جنگ چھوڑ دیں، بھائی کی لڑائی، پڑوسی کی لڑائی، زمین کی لڑائی، اور معاف کرنے والے بن جائیں، ہم سے دنیا پیچھے ہوگی، دنیا ہم کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ ایک میں آئینہ دکھا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان 1931 میں ہنر میں کتنا ہے؟ 5%۔ اور غیر مسلم برادر وطن وہ کتنے ہیں ہنر میں؟ 92%۔ غیر مسلم ہنر میں، سلائی اور کڑھائی میں کتنے فیصد؟ 1931 میں 92%، مسلمان صرف 5%۔ تجارت میں غیر مسلم بھائی 1931 میں 85% اور مسلمان صرف 13%۔ تجارت میں مسلمان پیچھے، غیر مسلم بھائی آگے۔ ہنر میں، سلائی کڑھائی میں مسلمان پیچھے، غیر مسلم آگے۔ اب بتائیے، شکایت اپنی ہے، اپنے گھر کی شکایت ہے، اپنے اعمال کی سزا۔ تیسری چیز دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 1931 میں، 1981 میں مسلمانوں کی نوکری کتنی ہو رہی ہے؟ سرکاری ملازمت سینٹرل گورنمنٹ میں مسلمان 3%، لوکل گورنمنٹ میں مسلمان 6%، آئی ایس میں مسلمان 2%، آئی پی ایس میں مسلمان 2%، ریلوے میں مسلمان 2%۔ اس کے بعد اور نیچے گھٹ گئے۔ 1991 میں
مسلمان کتنے آ گئے؟ 1 نمبر کی نوکری کرنے والے 1.5%، 2 نمبر کی نوکری کرنے والے 3%، 3 نمبر کی نوکری کرنے والے 4%، اور 4 نمبر کی نوکری کرنے والے 5%۔ 100 میں صرف 5 آدمی 4 نمبر کی نوکری کر رہے ہیں، باقی 95% گول ہے۔ تعلیم میں دیکھیے 1996 میں اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ دیا تھا کہ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ دنیا میں کتنے ہیں، تو کہا 1.5 ارب، 1.5 ارب لوگ جاہل ہیں۔ سب سے زیادہ کس ملک میں ہیں، تو کہا ہندوستان میں 40% لوگ جاہل ہیں۔ اور ہندوستان میں سب سے زیادہ جاہل کون ہیں، تو کہا مسلمان ہیں۔ مرد 62% جاہل ہیں اور عورت 72% جاہل ہیں۔ مسلمان بچے اسکول میں مدرسہ میں کتنا پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو لکھا کہ مسلمانوں کے بچے جو اسکول میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، 100 میں صرف 4 بچے پڑھ رہے ہیں، 96 بچے گول ہیں۔ بتائیے اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، یہ آپ اچھا کپڑا بچے کو پہنا رہے ہیں، وہ بھول جائے گا۔ اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ اچھا مکان بنا کر کے دے رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ آپ بچے کو پڑھا کر کے دکھائیے، زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد کرے گا۔ ایک مثال پر میں اپنے پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آج دنیا کا مقصد کیا ہو گیا ہے؟ 2 ہی مقصد ہے، یا تو پاخانہ ہے، یا تو کمانا ہے، یا تو پاخانہ ہے۔ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہاں سے کماؤں گا، کہاں سے پکاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا، اس کے بعد جب پیٹ میں ہر جائے تو کہاں خالی کروں گا۔ مقصد مسلمانوں کا صرف 2 رہ گیا ہے، پاخانہ اور باورچی خانہ، پاخانہ اور باورچی خانہ۔ اصل مقصد مسلمان بھول گیا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ خود جاہل رہے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ لائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بس ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اس ملک کا بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام ہے اورنگزیب بادشاہ۔ اس بادشاہ کو پتا چلا کہ فلاں نواب ہے، بہت کھاتا ہے، کھانے میں بہت پیسہ اڑاتا ہے، کھلانے میں بہت پیسہ اڑاتا ہے۔ بلایا نواب صاحب کو کہا کہ میرے یہاں دعوت ہے، آ جائیے۔ نواب صاحب آگے دوڑے دوڑے کہ کیا مرغ ملے گا، کیا مچھلی ملے گی، کیا کھسی ملے گا۔ آ گئے، منہ پر دانت پی جا کر کے آ گئے بیٹھ گئے۔ بادشاہ لکھنے پڑھنے میں لگے ہوئے، کھانے کا وقت نکل رہا ہے، اور جب بھوک سے بالکل سٹپٹا گئے یہ، تو کہا کھانے میں لیٹ ہے، ایسا کرتے ہیں کہ دال روٹی آپ کے سامنے رکھ دیتے۔ کہا کہ نہیں، جو ہے لائیے، اس بریانی کے چکر میں تو میری موت ہو جائے۔ تو بادشاہ نے دال روٹی سامنے رکھ دیا کہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیے، بریانی آ رہی ہے۔ جب پیٹ بھر گیا تو بادشاہ نے کہا بریانی لاؤ، مچھلی لاؤ۔ تو کہا کہ اب نہیں چلے گا، میرا پیٹ بھر گیا ہے، دال روٹی سے پیٹ بھر گیا ہے، بھوک مٹ گئی ہے، اب بریانی مجھے ساگ معلوم ہو رہی ہے۔ کہا کہ جب تمہارا دال روٹی میں کام چل جاتا ہے تو پیسے کو پانی کی طرح کیوں بہاتے ہو؟ یہ پیسہ انسان کی کمر ہے، اگر یہ ہے تو آدمی ذلیل نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں